حکومت مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی بقا سے متصادم سمجھنے لگی ہے. یعنی ان کو لگتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہو گیا تو پھر ہم نہیں بچتے. یہ ان کو اپنی بقا کے متصادم لگنے لگا ہے. ادھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 30 ستمبر کو آرٹیکل 63A کی جو نظر ثانی درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے فکس کر دیا ہے. یعنی اس پارٹی کا ممبر اس پارٹی کو فلور کراس کر کے ووٹ دے سکے یا نہ دے سکے اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. جیسے ہی یہ کیس فکس ہوا ہے حکومت نے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آئینی ترامیم کے لیے پھر کمر کس لی ہے اور 2 اکتوبر تک اپنے تمام جتنے ارکان بیرون ملک گئے ہیں ان کو واپس بلا لیا گیا ہے. اور اطلاع اس وقت شہر اقتدار میں یہ گردش کر رہی ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یا پہلے 10 دنوں کے اندر اندر آئینی ترمیم منظور کرانے کی ایک سالڈ اٹیمپٹ اور کی جائے گی. اس سلسلے میں حکومتی حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت حاصل ہو چکی ہے. ایسے میں اگر یہ پلان ناکام ہوتا ہے یعنی مولانا کی ہٹ درمی کی صورت میں یا کوئی اور مشکل اگر آڑے آ جاتی ہے تو پھر بیک اپ پلان کیا ہوگا. اس بیک اپ آپشن کے طور پر مخصوص نشستوں کی جو ممکنہ بندر بانٹ کے لیے الیکشن کمیشن اجلاس پر اجلاس کر رہا ہے کہ کسی طرح سے کوئی جواز مل جائے, کوئی راستہ مل جائے کہ جناب سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود وہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ باقی جماعتوں کو دے دے. ایک بار ترمیم ہو جائے, قاضی صاحب سپر کورٹ میں بیٹھ جائیں, آئینی معاملات ان کے پاس چلے جائیں, پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. پھر سب کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. پھر سپریم کورٹ کے پاس بھی وہ اختیارات نہیں رہیں گے, سارا کچھ سپر کورٹ کے پاس چلا جائے گا. یعنی اس آئینی عدالت کے پاس چلا جائے گا جس کو بنانے کے لیے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے. تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس وقت 6 کے قریب اجلاس کر چکا ہے لیکن ابھی تک اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا فیصلہ کرے. یعنی پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, اس فیصلے کے اوپر وضاحت دی, اس وضاحت کے بعد اب تفصیلی فیصلہ پڑھ کر بھی الیکشن کمیشن کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے. آپ اندازہ لگائیں کہ 6 روز سے قانونی ماہرین الیکشن کمیشن کو نہ جانے کیا کچھ سمجھانے میں مصروف ہیں, جو روز اجلاس بے نتیجہ ختم ہو جاتا ہے. ہر روز پتہ چلتا ہے اجلاس ہو رہا ہے, ہر روز شام کو خبر آتی ہے کہ بے نتیجہ ختم ہو گیا الیکشن کمیشن, کوئی فیصلہ نہیں کر سکا. دوسری جانب الیکشن کمیشن کی بلڈنگ کے بالکل سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک خاموش مگر ہیجانی کیفیت ہے. یعنی ایسا ماحول ہے سپریم کورٹ میں کہ بظاہر کوئی چیز اس طرح سے کوئی بہت زیادہ کلیش کی صورت میں نظر بھی نہیں آ رہی لیکن سب کو پتہ چل رہا ہے کہ اندر ہو کیا رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے متنازع پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس جو ملک کی 3 بڑی عدالتوں میں اس وقت چیلنج ہو چکا ہے اس کے تحت بینچ بنا کر کیسز کی سماعت شروع کر رکھی ہے. منصور علی شاہ کمیٹی سے پہلے ہی وہ احتجاجاً نکل گئے, انہوں نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا. جسٹس منیب اختر جو ہے وہ بینچ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ انکار کر چکے ہیں کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بینچ شیئر نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے تحت کیسز بھی سننا شروع ہو گئے ہیں اور آج ایک کیس کی سماعت ہوئی ہے. یہ آرڈیننس بیک وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چیلنج کیا جا چکا ہے, لاہور ہائی کورٹ میں آج اس کی سماعت ہونی تھی, وہاں پر بھی چیلنج ہو چکا ہے, سندھ ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی ہے, وہاں پر بھی چیلنج کیا گیا. یعنی ملک کی ٹاپ 3 کورٹس جو ہیں ان میں یہ کیس چیلنج کیا جا چکا ہے, یہ آرڈیننس چیلنج کیا جا چکا ہے لیکن اس کے تحت پھر بھی سماعتیں ہو رہی ہیں. اور آخری لمحات میں اس آرڈیننس سے متعلق کیس میں دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب اس کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت سے پہلے کاز لسٹ اچانک منسوخ ہو گئی. مطلب کمرہ عدالت میں وکلا موجود ہیں, سائلین موجود ہیں, میڈیا پرسن ہیں, لیکن پتہ چلا آخری لمحات میں کہ جناب عدالتی عملے نے آ کے کہیں بتایا کہ جناب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ کی جو آج کاز لسٹ ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے, یعنی آج یہ کیس نہیں سنا جا سکتا. تو ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے کاز لسٹ منسوخ ہو گئی؟ یہ کیس بڑا امپورٹنٹ تھا. سندھ ہائی کورٹ میں اس کی کوئی سماعت ہوئی ہے, کوئی ڈیسیژن ابھی تک نہیں آ سکا کیونکہ اب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آلریڈی چیلنج بھی ہے لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس کے تحت کیسز بھی سن رہے ہیں, بینچ بھی بنا رہے ہیں. دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے پر نہ صرف خاموش ہیں بلکہ کیسز سن رہے ہیں. آج پنجاب میں الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی اور اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. فیصلہ محفوظ ہونے سے پہلے دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب سماعت کے آغاز پر سلمان اکرم راجہ اور حامد خان کی جانب سے چیف جسٹس پر اعتراض کیا گیا. یہ فیصلہ محفوظ ہونے سے پہلے دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب سماعت کے آغاز پر سلمان اکرم راجہ اور حامد خان کی جانب سے چیف جسٹس پر اعتراض کیا گیا.
انہوں نے کہا کہ مائی لارڈ، ہم نے ایک درخواست دینی ہے، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ سینئر وکیل ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں، پہلے آرڈر پڑھنے دیں۔ سلمان اکرم راجہ نے چیف جسٹس پر فوری اعتراض کر دیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے خود کو علیحدہ کرنا ہے تو کر لیں، ابھی اٹارنی جنرل جو ہے وہ گزشتہ سماعت کا حکم نامہ پڑھیں گے۔ اس دوران حامد خان آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے کیس سننے پر اعتراض ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ برائے مہربانی آپ اپنی نشست پر بیٹھے رہیں، آپ کو ہم بعد میں سنیں گے، اور یوں اس طرح انہوں نے حامد خان کا وہ اعتراض بھی سنا انسنا کر دیا، جس کے جواب میں احتجاجاً حامد خان جو ہے وہ عدالت سے باہر چلے گئے، اور پھر باہر جا کے انہوں نے پوری رویداد میڈیا کو سنائی کہ ہم نے عدم اعتماد کا اظہار کیا لیکن ہماری نہیں سنی گئی۔